السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ایمان، مضبوط ایمان نصیب کرے اور پھر یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ڈھیروں نیکیاں کریں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری نیت کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خالص کر لے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس دنیا میں ہمیں شہرت مل جائے، محبت مل جائے اور سارا کچھ اس دنیا میں ہی کام ختم ہو جائے اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہ رہے۔ ایسی چیز ہم نہیں چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نیت آخرت کے لیے، اور وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا چونگا، یہ دنیا جھونگے کے طور پہ ہم کو مل جائے، مفت میں، فری میں۔ وہ جو ڈیل نہیں ہوتی کہ بائی دس اینڈ گیٹ دس فری، تو اللہ کرے کہ وہ ہم کو دنیا فری میں دے دے، لیکن ہمارا فوکس، ہمارا مین جو ڈیل ہے وہ آخرت کی ہو، ہم نے وہ خریدنی ہو۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ اچھا، ایک بات غور و فکر کریں کہ ہاں، آپ کو پرسنل بھی اور گروپ میں بھی آتے ہیں نا میسیجز، بڑا ہی پیارا پیج بنا ہوتا ہے، پھول اور پتیاں اور کبھی چائے کی پیالی، اور پھر لمبی سی دعا لکھی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبح بخیر، اللہ آپ کو صحت دے، آپ کے بچوں کو یہ کرے، آپ کے گھر میں برکتیں لائے، اور یہ وہ بہت ساری دعائیں لکھی ہوتی ہیں۔ آپ ان کو پورا پڑھتے بھی نہیں ہیں، آپ نہیں پڑھتے، آپ خوش ہو جاتے ہیں کسی نے دعا دی اور فٹافٹ اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اب جب آپ فارورڈ کر رہے ہیں تو آپ کے دل سے وہ دعا کوئی نہیں نکل رہی، آپ نے بس فارورڈ کیا اور آپ نے اس کو پورا پڑھا بھی کوئی نہیں، اور وہ دعائیں انکمپلیٹ ہیں، انکمپلیٹ دعائیں ہیں۔ اس کے بیچ میں آپ نے کسی حدیث کو کوٹ نہیں کیا، کوئی قرآنی آیت کوٹ نہیں کی، ایک انسانی کوشش کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو ایک میں مثال دیتی ہوں کہ میری فرینڈ انہوں نے بتایا کہ کسی کی امی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ساری زندگی میرے ہاتھ پیر چلتے رہیں اور جو ہے نا محتاجی نہ ہو۔ تو کیا ہوا کہ وہ بہت بوڑھی ہو گئی، اور ان کے ہاتھ پیر چل رہے تھے لیکن ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، کیونکہ دعا جو تھی وہ انکمپلیٹ تھی، ایک انسانی کوشش تھی اور انکمپلیٹ تھی، پوری دعا تو مانگی نہیں۔ تو پوری دعا کیسے مانگے جاتے؟ آج ہم یہ طریقہ سیکھتے ہیں کہ پوری دعا کیسے مانگی جا سکتی ہے، جس میں ہم ہر خیر و برکت کو اس کا احاطہ کر لیں، اس کو انکمپس کر لیں، اور ہماری دعا کمپلیٹ اور جامع ہو۔ میری پیاری بہنوں، وہ صرف اور صرف یا تو قرآنی دعا اگر آپ بولیں گے اور یا مسنون دعا کریں گے تو اس سے ہوگی، کیونکہ ہم چھوٹی چیز سوچتے ہیں، تھوڑی چیز مانگتے ہیں، ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنا بھی سکھایا ہے، اور تھوڑے الفاظ کہہ کر بہت ڈھیر ساری چیز مانگنا سکھایا ہے۔ اور یہ کتنے فائدے کی چیز ہے۔ ہم کہ نہیں بھائی نہیں، اب یہ نہ کہو، میں اپنے منہ سے دعا کروں گی، کریں 100 دفعہ کریں، لیکن پروموٹ اس دعا کو کریں جو جامع ہو۔ اپنی انکمپلیٹ دعاؤں کو آگے فارورڈ نہ کریں، آپ جامع دعا کو فارورڈ کریں۔ جیسے آج ہم یہ ایک دعا سیکھتے ہیں، اگر کوئی بھی بندہ یہ دعا مانگے، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبری سنی وانقطاع عمری، کہ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا۔ اب دیکھیں رزق میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، چلیے سوچیں نا ذرا، رزق میں کیا آ جاتی ہیں؟ رزق میں آپ کی اولاد ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کی ایبلٹیز ہیں، آپ کا مال ہے، آپ کی نیکیوں کی توفیق ہے۔ رزق میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا آپ کو سکھائی ہے، اور اس کے بیچ میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ مرتے دم تک، بڑھاپے تک میری ساری چیزیں یہ قائم دائم رہیں، اور اپنا جو رزق ہے وہ کشادہ رکھنا، میں بوڑھی بھی ہو جاؤں تو مجھے ان چیزوں میں کوئی کمی نہ آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، لیکن اولاد ان کی اپنی نہیں ہوتی، اولاد چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔
اور وہ پیسہ ہونے کے باوجود تڑپتے ہیں، روتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اپنی اولاد کا چہرہ دیکھنا ہے، ان کا ساتھ چاہیے، ہمیں محبت چاہیے۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بچے تو پاس ہوتے ہیں اور پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پیسہ نہیں ہوتا، تو بندہ کہتا ہے کہ جب میرے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں اور مجھے اچھا کھانا نہیں مل رہا تو لوگوں کا ہونا مجھے کوئی فرق نہیں دیتا۔ اور کبھی یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں لیکن دل کا سکون نہیں ہوتا، دل کا سکون نہیں ہوتا، دل بے چین ہوتا ہے۔ اور ابھی بچوں سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ آج کل جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ کچھ خاص ماڈلز کو نا کاپی کرتی ہیں اور کہتی ہیں او اس جیسا ہمارا فگر ہو اور اس جیسا ہمارا جو ہے نا جسم ہو اور ہمارے فیچرز ایسے ہوں، تو پتہ چلا کہ وہ بہت ہی دولت مند ہے، ان کی ورتھ دنیاوی پیسوں کے حساب سے بہت ہے، لیکن وہ کھانا ہی نہیں کھا سکتی، وہ کوئی بھی چیز اپنے پورشن سے زیادہ نہیں کھا سکتی، اور وہ چیز جو ان کے جسم کو سوٹ نہیں کرتی وہ ہر چیز میں چیک کرتی ہیں، ان کو لمیٹڈ کھانا، لمیٹڈ چوائس ہے ان کے پاس کھانے کی، بہت کم، اور وہ اگر چھوٹے پورشن سے ذرا سا زیادہ کھا لے تو ان کو الٹیاں لگ جاتی ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ ہر چیز ہے پاس لیکن یہ توفیق نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ادھر سے کسی نے دہی بھلے پکڑائے وہ کھا لیے، چاول پکڑائے وہ کھا لیے، گوشت کا سالن دیا وہ کھا لیا، ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یہ چکھ لو وہ کھا لو، یہ پی لو، ہم ہر چیز کو چکھ کھا پی لے سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کر سکتی۔ تو اسی طرح زندگی میں نا ہمیں اگر ہماری دعائیں انکمپلیٹ ہے تو پھر وہی چیز ملے گی نا جو مانگ رہے ہیں، یہ فیر بات ہے نا، جو مانگ رہے ہیں وہی ملنی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ہمارے ہاتھ پیر سلامت رہیں تو ہاتھ پیر سلامت ہے، آپ نے اس اپرچونٹی کو اویل ہی نہیں کیا جو آپ کو دی گئی تھی کہ ایک آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ سب کی سب چیزیں مانگ لو اور آپ کچھ بھولو نا، چھوٹی سی بات میں پوری بات کر دی ہے، ساری کی ساری چیزیں لے لو، اور ایک ہے اپنی دعا مانگ لو اور ہو سکتا ہے تم اس میں سے کچھ بھول جاؤ۔ اب یہ کتنی ناسمجھی ہے کہ ہم کہیں نہیں، ہم اپنا ہی ٹرائی کریں گے۔ اچھے سے دعا کو سمجھ کے پڑھیں، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اچھے سے سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں مانگ کیا رہی ہوں، اللہ میں ہر طرح کا رزق مانگ رہی ہوں آپ سے، کہ بڑھاپے میں انسان کو ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک میری زندگی ختم نہ ہو مجھے ان میں دوام چاہیے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں، کاش کہ ہم اتنے پیارے پیجز بنا کے پھول، پتیاں، چائے، کافی، پین اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں، کبھی کچھ پڑا ہوتا ہے نا تصویروں میں، وہ خوبصورت سا بنا کے اور اس کے اوپر حدیث یا کوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ دیں اور کہیں یہ بڑی جامع دعا ہے، یہ بڑی کمپریہنسو قسم کی دعا ہے، یہ مانگیں تو سب چیزیں اس کے ہاتھے میں آ جائیں گی۔ تو یہ تو وقت ایسا آ گیا میری پیاری بہنوں کہ لوگ جو ہیں وہ مین مقصد جو ہے نا وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کے رکھ دیا جائے۔ جب آپ کے پاس ڈیلی لائف کا ایک پیٹرن نہیں ہوگا اور ایک رول ماڈل نہیں ہوگا تو پھر آپ جو مرضی کریں، آپ کسی گورے کو، کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی گناہگار کو، زناکار کو فالو کریں۔ آپ کے پاس آپ کہتے ہو کہ بھئی اس وقت تو ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں بچوں کے، اور جو ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں وہ یوتھ کے رول ماڈلز ہیں، اور وہ دھکے کھا رہے ہیں جن کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے، وہ ٹیکے لگا کے اپنے آپ کو مار رہے ہیں، مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی سکون نہیں ہے، وہ صرف کیمرے کے آگے خوش نظر آتے ہیں، فریش نظر آتے ہیں، ناک منہ کان انہوں نے چھوٹے بڑے کروائے ہوئے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، لیکن ان کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ خوبصورتی کی وہ علامت ہیں، اور خوشی کی وہ علامت ہے، اور کامیابی کی وہ علامت ہے۔ نرے لوزرز ہیں سب سے بڑے۔ ہمارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہر طریقے سے کامیاب، اور کافر بھی آپ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ کلپ شیئر کروں گی، یہودی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ اٹ از سو ایزی ٹو ریلیٹ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
because as a human being he was a perfect role model. हाँ, तो हम अपनी खूबसूरत और जामे चीज़ को छोड़कर तो हम नकली नकली चीज़ों को जब अपनाते हैं तो ठोकरें खाते हैं, कभी इधर गिर कभी उधर गिर, और फिर कहते हैं कि हाय ये हमारे साथ हुआ क्या। तो आपके पास एक चॉइस ये है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मोहब्बत थी, वो छोटे से एक लाइन में आपने कहने होते हैं। बुक लेके पढ़ लें, आपका कोई टेस्ट तो नहीं हो रहा कि आपने ज़ुबानी याद करना है। वो किताब छोटी छोटी पॉकेट साइज़ किताबें हैं, वो सामने रख लें और दिल से वो दुआ मांगें कि अल्लाह ताला ये तो बड़ी परफेक्ट दुआ है मेरे लिए कि अब मेरी एज बड़ी होती जा रही है और मुझे ये चीज़ चाहिए कि मेरे रिस्क में जो हर सूरत में होगा, मेरे बच्चों की, मेरे पैसे की, मेरी सेहत की, मेरी एबिलिटीज़ की, मेरी नेकियों की, तौफीक की, हर तरह से होगा, उस रिस्क में अल्लाह ताला वुसअत पैदा कर दे, मुझे उसमें घाटा ना पड़े और मैं आखिरी उम्र तक, मरते दम तक ये इस रिस्क से आपके फ़ायदा उठाऊं। और मोहब्बत भी रिस्क है। कितनी मज़े की बात याद आ गई। मोहब्बत भी रिस्क है कि आपको आखिर वक्त तक मोहब्बत लोगों से मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी। आप जामे दुआ तो मांगें, आप उस चीज़ को प्रमोट तो करें, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को प्रमोट करें। आम लोगों की दुआओं को, ये जो पूरे पेज की लिखी होती है, जो कभी कोई पढ़ता ही नहीं, बस शुक्रिया भेज देता है कि शुक्रिया कि आपने हमें इतनी दुआएं दी, ना देने वाले ने दिल से दी, ना लेने वाले ने दिल से पढ़ी और ना देख के उसको फॉरवर्ड किया। लेकिन दुआ एक ऐसी चीज़ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर रिलेटेड हो तो हर बंदा उसकी इज़्ज़त करता है, उसको गौर से पढ़ता है और उसकी दुआएं अगर उसने ध्यान से पढ़ी है और उसको कबूल किया है तो बहुत ज़्यादा बरकत और रहमत अल्लाह ताला की होती है। जिस चीज़ से अल्लाह ताला को प्यार है, आपने वो अपने मुंह से कह दिया तो अल्लाह ताला का प्यार कि आप भी हकदार हो जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो ये पेजेस भेजते हैं, पूरा का पूरा पेज होता है ना सुबह बखैर लिखा हुआ है ना, तो उनको चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ें ढूंढे जिसमें मसनून दुआएं हों या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑथेंटिक हदीस हो। ऑथेंटिक हदीस की बहुत ज़रूरत है। ये नहीं कि आपने कोई भी चीज़ उठा के डाल दी, सारे ग्रुप्स में डाल दी और वो लोगों ने आगे हज़ारों में फॉरवर्ड और हज़ारों ने लाखों को फॉरवर्ड कर दी। नहीं, ध्यान से कॉन्शियस ज़िंदगी गुजारिए। ये जो कहते हैं ना मुत्तकी 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 बन जाए, पूरा कुरान भरा हुआ है मुत्तकी से, उसका मतलब है कॉन्शियस बंदा, ध्यान रखने वाला बंदा, अल्लाह सुब्हानहू ताला से एक को हाजिर नाजिर जानने वाला बंदा, जो हर चीज़ का फैसला तब करता है जब वो उसको परख लेता है कि ये मेरे रब की पसंद की चीज़ है, ये सही चीज़ है, ये ऑथेंटिक है कि नहीं। तो हर मामले में वो अल्लाह की मर्जी को देख रहा होता है और वो ध्यान करता है। वो कभी भी बेपरवाह नहीं होता, किसी चीज़ से बेपरवाही से कोई काम नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू ताला ऐसा करे कि अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को या दुआओं को जब फैलाते हैं ना मेरी प्यारी बहनों, तो एक बहुत बड़ी दुआ के मुस्तहिक हो जाते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। और क्या कहा था कि अल्लाह ताला उसका चेहरा रोशन रखे, तरोताज़ा रखे। ये मैं आपको अपने अल्फाज में बता रही हूँ हदीस। उसका चेहरा तरोताज़ा रखे जो हमसे कोई बात सुने और उसको उसी तरह आगे पहुँचा दे। तो जब आप दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनती हैं, पढ़ती हैं कहीं और उसी तरह उठा के किसी को पहुँचा देती हैं, तो आपका चेहरा रोशन हो जाएगा, तरोताज़ा हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के आप मुस्तहिक हो जाएंगे। इससे बड़ा और क्या इनाम होगा। हमें हर वक्त दिल चाहता है बहन आप मेरे लिए दुआ कर लें, अम्मी आप मेरे लिए दुआ कर लें, और हमें नहीं पता होता कि इन लोगों की दुआएं कबूल भी होंगी कि नहीं। अल्लाह करे कि कबूल हो। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम लोग गलत समझ जाते हैं ना कि दुआएं कबूल होती हैं इनकी, लेकिन सबसे ज़्यादा चांस किसकी दुआ की कबूलियत का है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तजाबुद दावत। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी दुआओं को रद्द नहीं करते। तो आपने उस दुआ का मुस्तहिक हो जाना है जब आप ये काम करेंगी, ठीक है ना। तो इनकम्प्लीट दुआएं नहीं भेजनी, कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव दुआएं भेजें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और वो अगर वो आगे प्रमोट करते हैं उसको, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आगे प्रमोट हो, लोगों के दिल में
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم رہے. اور جو بھی یہ پلاننگ ہو رہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کاٹیں گے تو بس مسلمان گئے ڈوب گئے, تو ان کے سارے ارادے ناکام ہو جائیں گے اور ہم جیت جائیں گے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانے والا ہے میری پیاری بہنوں. چلیں ایک دفعہ پھر یہ دعا پڑھ لیتے ہیں, اور تاکہ ہم کو یاد بھی ہو جائے نا. انشاءاللہ جو یوٹیوب کا کلپ بنے گا اس کے بیچ میں ہم سامنے یہ ڈال دیں گے دعا, تاکہ پڑھیں بھی آپ ساتھ. اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے اور میری عمر کے ختم ہونے تک اپنا رزق کشادہ کر دے, وسیع کر دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.